السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 9 سورہ آل عمران تک ہم پڑھ چکے ہیں اور تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں پیچھے سے آگے چلنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 میں ہم نے پڑھا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ وہی ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور اس میں دوسری متشابہ آیات ہیں۔ تو کل ہم نے محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں پڑھا۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس طرح فتنہ اٹھائیں اور اس کا مفہوم تلاش کریں، حالانکہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ اور جو دین کا پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، یہ سب ہماری رب کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ تو کل کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ متشابہ آیات جو کہ عالم غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو محکم واضح احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے بارے میں دیے ہیں ہمیں انہیں لے کر ان پر بہترین طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا دعا یعنی ہمیں سکھائی گئی جو کہ راسخون فی العلم کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے عطا فرمانا، بے شک تو خوب دینے والا ہے۔ تو یہ دعا ہم سب کو ہر روز اور اکثر مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت پر جما دے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً سب انسانوں کو اس روز جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آج کی آیت نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہ آگ کا ایندھن ہی بنیں گے۔ دنیا میں انسان مال اور اولاد کے لیے ہر قسم کے دکھ تکلیفیں جھیلتا اور آزمائشیں برداشت کرتا ہے، اور دنیاوی گولز جو اس نے یا اہداف اپنے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کو ہی اصل کامیابی سمجھتا ہے، اور اس کی دوڑ دھوپ میں آخرت کو فراموش کیے رکھتا ہے۔ یعنی ہم سب اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری زندگی میں آخرت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ہم پورے دن میں جتنے کام کرتے ہیں ان میں سے کون سا کام ہم آخرت کے لیے سوچ کے کرتے ہیں؟ تو ہر انسان، زیادہ تر موسٹلی انسان جو ہیں، عباد الرحمن کے علاوہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ لوگ زیادہ تر دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی نے کوئی مقصد اپنا رکھا ہے، کسی نے کوئی مقصد اپنا رکھا ہے، اور وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں جس میں آخرت کا کوئی نام نشان نہیں۔ تو انسان کی جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روش اس کی ناکامی اور نامرادی کا سبب بن گئی، اور جس مال اور متاع کے جمع کرنے میں اس نے ساری زندگی لگا دی وہ آخرت کے عذاب سے بچانے میں اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ہر کام آخرت کے حوالے سے کریں، کیونکہ دنیا میں رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، کل للذین کفروا ستغلبون۔ آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا حال ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ان کا حال یعنی اہل مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، قریش، ان کے لیے خصوصاً کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال بھی پچھلی قوموں کی طرح ہوگا، اور پچھلی قوموں سے مراد قوم نوح، عاد، سمود، لوط وغیرہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پھر ان کا برا انجام ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ یہ حق کے مخالفین آج آپ کی دعوت کے خلاف جو کوششیں کر رہے ہیں
اس سے پہلے بھی آل فرعون اور اس سے پہلی قومیں بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کر کے اللہ کے عذاب سے دوچار ہو چکی ہیں، ان کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت جلد یہ دشمنان حق اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ دوسری طرف دشمنان حق کو بھی یہاں پر وارن کیا جا رہا ہے کہ دعوت حق کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ اسی طرح اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے جیسا کہ پہلی قومیں ہوئی تھیں۔ آیت نمبر 16، کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے کافرو، یہ کہہ دے کہ تم دنیا میں عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے یا کیے جاؤ گے اور بالآخر جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کافروں سے مراد گروہ یہود ہے جو مدینہ میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ نامی 3 قبیلوں پر مشتمل تھا۔ یہ پیشن گوئی انہی کے بارے میں کی گئی تھی جو چند سالوں میں ہی پوری ہو گئی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے، دین اسلام کی مخالفت کرنے، مسلمانوں کو بھڑکانے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اور بار بار وہ معاہدے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وہ توڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے قابل جنگ افراد کو قتل کر دیا گیا، باقی جو ماندہ خیبر میں منتقل ہو گئے اور فتح خیبر کے بعد جزیہ دیتے رہے۔ آیت نمبر 13، قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا فیت تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک ان 2 گروہوں میں جو آپس میں جنگ کے لیے بھڑ گئے تمہارے لیے نشانی تھی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے، اس میں یقیناً اہل بصارت کے لیے بڑا سبق ہے۔ یہ غزوہ بدر کی صورتحال پر تبصرہ کیا جا رہا ہے جس کا ذکر سورہ انفال آیت نمبر 43 اور 44 میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی تعداد کم دکھائی، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی طرح بتایا تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں اور وہ لڑنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار کو مسلمانوں کی تعداد دگنی دکھائی گئی تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک رعب بیٹھ جائے۔ پھر عین جنگ کے موقع پر جب دونوں لشکر بھڑ گئے، ہر گروہ کو دوسرا گروہ قلیل نظر آیا تعداد میں۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 44 میں آتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ جنگ پوری طرح سے فیصلہ کن ہو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے دشمن کی کمر توڑ دی جائے۔ اسی آیت میں جو فرمایا گیا کہ اس میں یقین ہے اہل بصارت کے لیے، یعنی اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے، اس میں اہل بصارت کے لیے بڑا ہی سبق ہے۔ تو غزوہ بدر میں دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے بڑا ہی سبق ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے جو ساز و سامان اور بہترین اسلحے سے لیس ہے، ان کو اپنی جنگی مہارت پر بڑا ہی ناز تھا، اور طاقت اور تعداد پر فخر و غرور کے ساتھ اپنی کامیابی کے زوم میں وہ رقص اور سرور اور اکل و شراب میں مست تھے۔ یعنی آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ جب وہ غزوہ بدر کے لیے آ رہے تھے قریش، تو انہوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں اور شراب رکھی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ وہ دعوے کرتے ہوئے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر کے واپس آئیں گے۔ تو دوسری طرف ایمان والے قلت تعداد، یعنی ان کی تعداد بہت کم تھی، بے سر و سامانی، اسلحہ و سواری کی کمی کے باوجود اپنے رب پر توکل اور اس کی نصرت پر یہ بھروسہ رکھتے ہوئے الہا و زاری کے ساتھ، یعنی اس سے فتح اور کامیابی کی دعا کر رہے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر فتح کی دعا مانگتے رہے۔ ان کی دعائیں شرف قبولیت ملی ان کی دعاؤں کو، اور اس قلیل گروہ کو اپنے سے 3 گنا لشکر پر غلبہ حاصل ہوا، یعنی 1000 قریش تھے اور 313 مسلمان تھے۔
اس کے باوجود جو ہے وہ اس لشکر کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسا فیصلہ کن کہ کفار کے 70 بڑے سردار مارے جاتے ہیں اور 70 بڑے سردار گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں واقعی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے، اور اس میں یقیناً اہل بصارت کے لیے بڑا ہی سبق ہے۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو لوگ حق کی خاطر خلوص نیت سے لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کم تعداد کے باوجود انہیں کافر گروہ کے اوپر سبقت حاصل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔